قدوس قدوس خدا خدا کا مطلب کے نام سے آتا ہوں ہم جون سے یہ سبق سیریز جو ہے یہ ہم پہلے جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے اندر جو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کی مرکزی آیت جون سی ہے وہ مرکز 2 باب اس کی 27ویں اور 28ویں آیت ہے۔ ہم مرکز رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 27ویں سے 28ویں آیت تک پڑھیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ کلام مقدس میں جو ہے ہم سیکھتے ہیں، سوال کرنے والے جون سے ہیں وہ جو ہے وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے، جو میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ جو ہے وہ بڑے واضح طور پر وہ تمام دنوں کا مالک ہے، وہ بالکل تمام دنوں کا مالک ہے۔ اس نے یہ کائنات تخلیق کی، اس نے یہ تمام دن جون سے ہیں بنائے ہیں۔ اس کی ترتیب ہم جون سی ہے وہ پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ اس نے تمام دن بنائے، اس لیے وہ سبت جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی خاص دن نہیں ہے۔ جب وہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں تو آئیں ہم جو ہے اس آیت کو دوبارہ سے پڑھیں۔ ہم مرکز رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت کو پھر سے پڑھیں تو کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے؟ پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، سے مراد یہ ہے کہ سبت جو ہے، جو تخلیق کائنات کے وقت جو ہے تخلیق کیا گیا ہے، ابن آدم جو مسیح خداوند ہے وہ اس کا مالک ہے۔ آئے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اسے مالک کہتے ہیں، جب ہم اسے لارڈ کہتے ہیں، جب اسے کہتے ہیں کہ مائی لارڈ، جب اسے کہتے ہیں کہ آئے میرے مالک، آئے میرے خداوند، تو وہ خداوند خدا جس نے کائنات تخلیق کی، پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں کہ خداوند خدا نے کائنات کو تخلیق کیا۔ یہ وہ خدا ہے جو ابن آدم یہاں پہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میں خدا ہوں، وہ میں ہوں جس نے اس سبت کو جو ہے بنایا ہے، وہ میں ہوں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہ میں خدا ہوں جس نے تمہیں بنایا ہے، جس سے اس آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ میں رہتی دنیا تک قائم رہوں گا، میں اس کا مالک ہوں، میری یہ تخلیق ہے اور میں نے اس تخلیق کو جو ہے کسی مقصد کے لیے تمہارے لیے بنایا ہے۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پر جو ہے اس میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ابن آدم یہاں پہ مسیح خداوند اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جس نے اس سبت کو جو ان سے تخلیق کیا، میں وہ خدا ہوں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، میں اس کائنات کا مالک ہوں، میں اس سبت کا مالک ہوں، میں اس کا بنانے والا ہوں، اور یہ سبت جو سا ہے وہ رہتی دنیا تک تمہارے لیے قائم رہے گا۔ وہ لوگ جو بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہیں، جو کہ کلام مقدس کو مسخ کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، جو کہ نہ خود جو ہے اس بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، نہ آپ کو داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، وہ اس آیت کو توڑتے ہیں۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ مسیح خداوند خدا یہ وہ خدا ہے جو ابد سے ہے اور جو ازل تک رہے گا، جو ابتدا سے ہے اور جو انتہا تک رہے گا، جو الفا اور اومیگا ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جس نے سبت کو تخلیق کیا ہے۔ یہ وہ خدا ہے، اور یہاں پہ مسیح بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ ہم جو ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں جو یہ جو ورڈ آلسو جو یوز کیا جاتا ہے، یہاں پہ مسیح خداوند یہ بتاتا ہے کہ میں ہوں وہ جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اگر ہم اس کی پریویس آیت میں جائیں، اس کی پریویس ورس میں جو پچھلی آیت ہے، جو 27ویں آیت ہے، وہاں پہ اگر ہم دیکھیں
تو یہاں پہ ہمیں کلام مقدس مزید سکھاتا ہے، مرکز رسول کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 27ویں آیت، اور اس نے ان سے کہا سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے۔ سبت کو آدم کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، نہ کہ جو ہے وہ آدم جو ہے وہ سبت کی تخلیق ہے۔ آدم کو سبت کی تخلیق جون سی ہے نہیں قرار دیا گیا، بلکہ سبت جون سا ہے وہ آدم کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے، تاکہ آدم جون سا ہے وہ اس کو آبزرو کرے، اور اس کا مالک جون سا ہے وہ ابن آدم ہے۔ اس کا مالک میرا اور آپ کا مسیح خداوند ہے، اس کا مالک میرا اور آپ کا خدا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس نے اس سبت کو جو ہے وہ تخلیق کیا۔ کلام مقدس جون سا ہے یہاں پہ جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ 2 چیزوں کو بیان کر رہا ہے، ایک سبت کو اور ایک آدم کو۔ سبت کیوں تخلیق کیا گیا؟ آدم کے لیے تخلیق کیا گیا، تاکہ آدم جون سا ہے وہ اس کو جو ہے مانے، اور یہ ہم احبار کی کتاب جون سا ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کی تخلیق کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے۔ یہاں پہ جون سا ہے کلام مقدس بڑے واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ ابن آدم جون سا ہے وہ اس کا تخلیق کرنے والا ہے، خدا جون سا ہے اس کا تخلیق کرنے والا ہے۔ ابن آدم اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ جو کہ غیر اقوام ہیں جو کہتی ہیں کہ کہاں پہ آپ کے مسیح نے اپنے آپ کو خدا کہا، یہ وہ ایک اور جگہ پہ یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ انہیں بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھیں پیدائش کی کتاب میں کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے، سبت کی تخلیق کا ذکر ہے، سبت خدا بناتا ہے، اور یہاں پہ میرا اور آپ کا جو سہ مسیح خداوند جو خدا ہے، جو ہمارا خدا ہے، جو مجسم ہو کے جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتا ہے، ہمارے درمیان میں رہتا ہے، ہمارے لیے قربان ہوتا ہے، تاکہ ہمارے گناہوں سے جو سی ہے وہ ہمیں مخلصی مل سکے۔ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ میں خدا ہوں جو اب جسم کی صورت اختیار کر کے تمہارے درمیان آیا ہوں۔ آئے ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ یہ ہم کس طریقے سے کہتے ہیں کہ مسیح خداوند جون سا ہے وہ اس سبت کا مالک ہے، ہمیں کیوں سبت جون سا ہے وہ ماننا چاہیے۔ ہم جون سا ہے اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں، اگر ایک مالک جو ہے وہ آپ کو کوئی حکم دیتا ہے، کوئی آپ کے لیے کوئی چیز جون سا ہے وہ تیار کرتا ہے، تو کیا آپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس مالک کی تابع داری کریں؟ کیا آپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس مالک کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، نہ کہ ان لوگوں کے مطابق جو کہ نہ تو کلام کو سمجھ رکھتے ہیں، نہ کلام کی جون سی ہے اس کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، نہ آپ کو جون سے کلام کی جون سے ہے صحیح تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اس بات چاہت کے وارث نہ ٹھہر سکیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو اس طریقے سے اگزامپل لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک طالب علم ایک کسی کالج میں پڑھتا ہے یا اسکول میں پڑھتا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور اس یونیورسٹی یا کالج یا اسکول کا جو پرنسپل ہے یا جو ڈین ہے یا جو چانسلر ہے وہ اس کا والد ہے۔ اگر کوئی والد ایک اصول بناتا ہے، ایک قانون بناتا ہے، تو کیا اس کے بچے کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ اس قانون کی زیادہ طور پر پاسداری کرے؟ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی پولیس کے محکمے میں ہے یا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کا سربراہ ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے، کیا اس کے اوپر فرض نہیں کہ وہ جو ادارہ ہے، جو اس کا باپ، جو اس کا سربراہ ہے وہ چلا رہا ہے، اگر وہ حکم جون سے ہیں، کوئی لا جون سے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو کیا اس کے بیٹے کو اس لا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے ہم ایک اور دیکھتے ہیں، اگر ایک ملک کا وزیر اعظم یا صدر یا اس کا سربراہ جو ہے اس کا بیٹا اگر اس ملک کے قوانین کا احترام نہیں کرتا،
تو کیا اس کے باپ کی صبح نہیں ہوگی؟ کیا ہمارا باپ جو یہ کہتا ہے کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے، یہ وہ میں خدا ہوں جو کہ مجسم ہو کے تمہارے درمیان رہتا ہوں، یہ سبت میری تخلیق ہے، یہ سبت کو جو ہے میں نے تخلیق کیا ہے، کیا اب ہم اس مالک کو، اس خدا کو، اس کی بنائی ہوئی چیز کو رد کریں؟ اس وجہ سے کیونکہ ہمیں ہماری مشن یا ہمارا پادری یا ہمارے کلام سنانے والا یہ کہتا ہے کہ اب سبت تمہارے لیے ضروری نہیں، خدا کی تخلیق، خدا کا قانون، خدا کی شریعت صرف اور صرف خدا ہی جون سا ہے وہ بدلنے کا اختیار رکھتا ہے، نہ کہ کوئی کلام سنانے والا، نہ کہ کوئی پادری، نہ کہ کوئی مشن، نہ کہ کوئی کلیسیا کا سربراہ۔ یہ کلیسیا جون سی ہے مسیح کا بدن ہے، مسیح اس کا سربراہ ہے، اور مسیح کا صرف یہ خدا ہے، اختیار ہے کہ وہ اپنے قانون کو جو ہے وہ بدلے۔ اس نے آج تک جب اس سے شریعت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت میں جب اس سے شریعت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا شریعت منسوخ ہو گئی، تو بڑے واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ میں وہ یہ بتاتا ہے کہ جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں کو بھی جون سے ہے وہ توڑے گا یا ایسی تعلیم بھی دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی ان باتوں کی تعلیم دے گا کہ ان حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو اور اس شریعت پر عمل کرو، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ کلام مقدس جو ان سا ہے وہ بہت واضح ہے اس بارے میں۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے باپ کی تعظیم کریں، ہم اپنے باپ کے بنائے ہوئے اصول کو جو ان سا ہے وہ مانیں۔ یہ اصول جو ان سے ہمارے باپ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، یہ اصول جو ان سا ہے اس نے کہا کہ اگر تو اپنے پاؤں روکے رکھے اور تیرا بیٹا یا تیری بیٹی یا تیری لونڈی یا تیرا چھپایا یا تیرا مسافر جو تیرے ہاں موجود ہے، اگر وہ کام سے اپنے آپ کو سبت کے دن روکے رکھے تو میں تجھے برکتوں پر برکتیں دوں گا۔ ہم اس کو جو ہے خروج کی کتاب میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آئے ہم ایک اور سوال کے متعلق اسی سے ریلیٹڈ دیکھیں۔ ہم چلتے ہیں ایک سوال میں، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ جب آپ آیت کو دیکھتے ہیں، ہم نے کلام کے اندر سے سیکھا، مرکز رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت میں ہم نے کلام میں دیکھا کہ سبت جون سا ہے وہ انسان کے لیے بنایا گیا۔ سبت از میڈ فار مین اینڈ ناٹ مین از میڈ فار سبت۔ ہم نے اس کو دیکھا کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے۔ اس کا جون سا ہے کلام کو بگاڑ کر، کلام کو مسخ کر کے پیش کرنے والے جو ہے وہ ایک مذاق کے طور پہ اسے لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، وہ ایک مشہور جون سی فریز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کھانا آدمی کے لیے بنا ہے نہ کہ آدمی کھانے کے لیے۔ وہ اسی طریقے سے جیسے کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے نہ کہ آدم سبت کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سبت آدم کے لیے بنا ہے، کھانا آدم کے لیے بنا ہے، نہ کہ آدم سبت کے لیے، نہ کہ مین فور فوڈ آدمی کھانے کے لیے۔ اس لیے آپ جون سا ہے وہ اگر ہم انہی کی مثال کو لیں، انہی کے فریز کو ہم لیں کہ فوڈ واز میڈ فار مین ناٹ مین فار فوڈ، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر جس طرح یہ کہتے ہیں کہ سبت از میڈ فار مین ناٹ مین فار سبت، آپ اگر اسی طرح لیں تو پھر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی جون سی ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سبت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے کہ سبت از میڈ فار مین، فوڈ از میڈ فار مین ناٹ مین فار دا سبت، ناٹ فوڈ فار دا مین، یعنی فوڈ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے سبت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ فوڈ نہیں لیں گے وہ آپ کی فزیکل اسٹرینتھ جون سی ہے متاثر ہوگی، آپ اس کے بغیر جو ہے رہ نہیں سکیں گے اور بالآخر آپ کی جون سی ہے فزیکل موت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سبت جون سا ہے یہ خدا کی حضوری میں جانے کا نام ہے، خدا کی جون سی ہے عبادت کا نام ہے، اس کی برکتیں لینے کا نام ہے۔ جب آپ اس کی برکتوں سے دور ہوتے ہیں، جب اس
دن کو جون سے مقدم نہیں جانتے، اس دن کو معظم نہیں جانتے، تو آپ کی اسپرچل جون سی ڈیتھ ہو جائے گی۔ جس طرح کھانا نہ کھانے سے آپ کی فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے، اس طرح خدا کی حضوری میں نہ جانے سے آپ کی اسپرچل جون سی ڈیتھ ہوگی۔ سبت واز میڈ فار مین کا مطلب ہے کہ سبت انسان کی کائنات کی تخلیق کے وقت سے یہ شروع ہوتا ہے۔ سبت جون سا ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ سبت جون سا ہے اس کا اسی وقت خاتمہ ہوگا جب انسان کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ سبت از میڈ فار مین، سبت انسان کے لیے بنا ہے۔ سبت اس وقت ختم ہوگا جب انسان ختم ہوگا، سبت اس وقت تک قائم رہے گا جب تک انسان قائم رہے گا۔ کیا انسان ختم ہو گئے؟ کیا انسان کا ایگزسٹنس ختم ہو گیا جس کی بنا پر سبت کو ختم کر دیا جائے؟ کلام مقدس بہت واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہے کہ سبت واز میڈ فار مین۔ سبت when Sabbath is there the man would be there, if the Sabbath is not there the man wouldn't be there۔ سبت موجود ہے تو آدم بھی موجود ہے، اگر سبت موجود نہیں تو آدم بھی موجود نہیں۔ کلام مقدس بہت واضح طور پر بتاتا ہے، کلام مقدس جو ہے یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ کلوری کے اوپر مسیح خداوند ہمارے گناہوں کے لیے جون سا ہوا ہے، اس نے ہمیں گناہ کی لعنت سے چھٹکارا دیا ہے، اس نے شریعت سے جون سا ہمیں چھٹکارا نہیں دیا۔ گناہ جون سا ہے وہ شریعت کی حکم عدولی ہے، شریعت اپنی جگہ موجود ہے، گناہ کی لعنت مسیح کے خون سے ختم ہوئی ہے، شریعت اس کے قوانین ہیں، شریعت اس کا آئین ہے، شریعت جون سی ہے وہ قائم ہے اور شریعت رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ وہ کہتا ہے تو میری شریعت پر ہر دم نگاہ رکھ تاکہ تیری بھلائی ہو۔ کلام مقدس بہت واضح ہے اس بارے میں۔ کلام مقدس اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 66واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کا مطالعہ کریں، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 66واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سبت ختم ہو گیا۔ آئے ہم دیکھیں کہ سبت نہ صرف اس رہتی دنیا میں جو اس وقت دنیا جو تخلیق کی گئی ہے، اس کی تخلیق کے وقت جب سبت کو بنایا گیا، یہ سبت جون سا ہے جو نیا آسمان، نئی زمین، جو نئی بادشاہت قائم ہوگی، اس میں بھی یہ سبت جون سا برقرار رہے گا۔ ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 66واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کلام مقدس سے سیکھیں۔ خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ یہ اس نئی بادشاہت کا خداوند ذکر کر رہا ہے جس کے میں اور آپ منتظر ہیں کہ ہم اپنے خداوند خدا کے ساتھ سکونت کریں گے اس 1000 سالہ بادشاہت میں۔ خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا۔ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر میری عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا۔ یہ سبت جون سے خداوند کی حضوری کے لیے ہے، خداوند کی عبادت کے لیے ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنے پیروں کو روکے رکھ۔ اسی لیے جون سا وہ 6 دن من دیتا ہے جب بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان بھٹکتی ہے، اور 7ویں دن جون سا وہ من نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے مسیح خداوند جون سا ہے وہ جب مصلوب ہوتا ہے تو سبت کے دن آرام کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں جب وہ منادی کر رہا ہے، جب وہ جسم کی حالت میں، جب انسانی صورت میں ہے، تب وہ جو ہے وہ مصلوب ہوتا ہے سبت سے پہلے، اور سبت کے دن جون سا ہے وہ آرام کرتا ہے۔ ایک بہت سے کلام جو ہے وہ مسخ کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسیح خداوند جو ہے وہ سبت کو اتنا احترام دیتا تو وہ جون سے سبت کے دن زندہ ہو جاتا۔ سبت آرام کے لیے ہے، سبت جون سے ہے اس میں
آدم کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ، اور مسیح خداوند نے خود جو سے جب وہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے یا وہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ سبت کے دن جو سا ہے وہ آرام کرتا ہے قبر کے اندر، وہ سبت کے دن جو سا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے سبت کی، اور یہ ہمارے لیے جو سا ہے یہ حکم ہے۔ اور کلام مقدس میں آپ عیسائی نبی کا صحیفہ اس کے 66 باب اس کی 22ویں 23ویں آیت میں کلام مقدس میں آپ نے دیکھا کہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس 1000 سالہ بادشاہت میں وہ نیا چاند اور نئی زمین جب تخلیق کرے گا، وہاں پہ بھی جو ہے عبادت کے لیے ایک سبت سے دوسرے سبت تک میرے حضور لوگ جو ہے میری عبادت کریں گے۔ کلام مقدس جو سا ہے وہ آپ کو بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ سبت جو سا ہے وہ اس لیے تخلیق کیا گیا تاکہ انسان خدا کے حضور جو سا وہ جھکے، خدا کے حضوری میں آئے، اپنے گناہوں سے جو سا وہ دور ہو اور اس کی برکتوں پہ برکتیں جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ آئیں ہم خروج کی کتاب اس کا 20ویں باب میں چلیں، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب، اور آئیں ہم دیکھیں یہ حکم ہمارے لیے کیا ہے۔ خروج 20 باب اس کی 8ویں آیت سے ہم پڑھیں، یاد کر کہ تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چھپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں۔ اور خداوند آگے آپ کو 11ویں آیت میں اس کا مقصد بیان کر دیتا ہے، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ یہ خداوند ہے جس نے سبت کو بنایا، اور ابن آدم جو ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ میرا اور آپ کا خدا جو سا ہے جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتا ہے اور ہمارے درمیان میں رہتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ میں خدا ہوں جس نے سبت کو بنایا ہے، میں ابن آدم ہوں، میں ابن آدم اس سبت کا مالک ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، یہ میری تخلیق ہے، یہ میں نے بنایا ہے اور یہ تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم میری حضوری میں آؤ، تاکہ میں تمہیں برکتوں پہ برکت دوں۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی، یہ سبت کا دن برکت والا دن ہے، اور اسی وجہ سے شیطان اور اس کے پیروکار، شیطان اور ابلیس کے فرزند جو ہیں، یہ آپ کو نہیں چاہتے کہ آپ خداوند کی حضوری میں جائیں اور اس دن برکت حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ خداوند کی حضوری میں جائیں گے، خداوند کے آگے آپ جھکیں گے، خداوند کے حکموں کو مانیں گے، خداوند اپنے خدا کو سجدہ کریں گے، پورے دل و جان سے اس کی عبادت کریں گے، تو وہ آپ کو برکتوں پہ برکتیں دے گا۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، خداوند اپنے وعدے میں سچا ہے، وہ آپ کو برکت پہ برکت لازمی طور پر دیتا ہے۔ کلام مقدس جو سا ہے وہ بڑے واضح طور پر جو ہے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سبت کو جو ہے وہ مانیں تاکہ وہ خداوند آپ کو جو ہے وہ برکتوں پر برکتیں جو ہے وہ دے سکے۔ خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ کو برکتوں پہ برکتیں جو ہے وہ دے گا۔ ہم ایک اور باب میں جو ہے وہ چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا جو سا ہے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہم جو ہے پہلا کرنتھیوں اگر اس میں جا کے دیکھیں، جو جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے نہ کہ آدم سبت کے لیے، ہم اسی طریقے سے پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو جو ہے جب دیکھیں، پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد عورت کے بغیر، تو بھی نہ خداوند میں، اور مرد عورت کے لیے، پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 9ویں آیت، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی، اور مرد عورت کے لیے نہیں
बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। जिस तरह ये उसको तोड़ते हैं कि सबत आदमी के लिए बना है, ना कि आदम सबत के लिए। इसी तरह पहला क्रंथियों 11वें बाब की ये किस तरीके से तशरीह कर सकते हैं, और मर्द औरत के लिए है बल्कि औरत मर्द, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। यानी कि इसका मतलब है कि मर्द जौन सा है उसे औरत की ज़रूरत नहीं है। अगर मर्द को औरत की ज़रूरत नहीं तो ये शादी का निज़ाम जौन सा है वो गलत हो जाता है। और ये शादी का निज़ाम जो है ये बाप जो है वो देता है, ये मेरा और आपको खुदा देता है। ये सबत जौन सा है ये मेरा और आपको खुदा देता है। ये इब्ने आदम इसका मालिक है, इब्ने आदम ने इसे तख्लीक किया, और इब्ने आदम ही जौन सा है इसको रहती दुनिया तक और उस 1000 साल बादशाह में कायम रखेगा। आए हम इब्ने आदम के इस बनाए हुए सबत को जौन सा है वो कबूल करें, और अपने सरों को जौन सा है उसके हुक्मों के मुताबिक झुकाएं, उसको अपना वाकई जौन सा मालिक समझें, उसको अपना वाकई लॉर्ड जो है, जो हम मुंह से सिर्फ कहते हैं, अपने दिलों से उसको पूरी कुव्वत के साथ जौन सा है वो जाहिर करें कि यस यू आर माई लॉर्ड, आए खुदाउन तू मेरा खुदा है। मैं तेरे बनाए हुए कवानीन पे चलूंगा, मैं तेरी बनाए हुए जौन से असूलों पे कारबंद रहूंगा। जो तू मुझे सिखाना चाहता है मैं उस तरह सीखूंगा, ना कि अपने उन झूठे पादरियों के मुताबिक, ना कि उन कलीसियों की गाइडेंसेस के मुताबिक, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तू ही मेरा उस्ताद है, तू ही मुझे हिकमत और दनाई बख्शता है। तेरे ही पाक नाम से जो है मैं बरकत पाऊंगा। खुदावन खुदा उन सब को जो उसके हुक्मों को सुनते हैं, जो उसके हुक्मों को पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगियों के अंदर उसको लेके आते हैं, बरकतों पर बरकतें दे। आमीन।